تقریر کے لیے ایک بچہ ہے حافظ محمد ازمام الحق بڑوتی، اور تقریر کا موضوع ہے قرآن کی فضیلت۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک اس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا کلمات کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ہوا اصیل تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شکر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، وہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ثواب و ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اور کی کائنات میں فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا آج و حاصل رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے دل میں ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے نازک دور میں حفظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رکھنوں کو حماقت بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس اور افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانے وہی ہے جہاں آپ ہدایت پر پہنچے۔
याद रखो ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन और आसमान, चांद और सूरज, सितारे इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्ब कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है। और क्यों ना हो, जब इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाज़िल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाज़िल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाज़िल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात पर नाज़िल हुआ वो हजारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाक कलाम तमाम कलामों से अफजल और बढ़कर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़्लुल्लाहि अला खल्क़िही। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसे ही फजीलत है जैसा कि अल्लाह तआला शान को तमाम मालूम पर अल्लाह का प्यारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहना जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस नाम से नवाजा जाएगा तो पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको उस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम में अजीम बरकत और सआदत है, जो खुदाबंदी है, मादन हयात और सरचश्मे जिंदगी है। वो अरब कौम जो कुछ था उससे मुद्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको कुरान की थी, कोई उनको ऊँट की रैलियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जो नहीं अरब का पता देता, कोई उनको जाहिल अहमद का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जो नहीं अरब था सहाबा किराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रसूल का एहसास मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैर हो गया। वो मुद्दा कौम ये करने नहीं रह सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने